بیوی کے ابا کو پھر تو الگ سی بات ہے. ہم چونکہ اسلام کو فالو کرتے ہیں, اسلام نے کیا بتایا کہ عورت کس کی اطاعت کرے گی؟ خواتین خاص طور پہ سن لیں معذرت کے ساتھ, شوہر کی اطاعت عورت پر, آپ لوگ کے حقوق کی بات کر رہا ہوں, منہ سے بول لیں, اور خواتین سے معذرت کے ساتھ اللہ کو اگر ماننا ہے, دیکھو اللہ کو نہیں ماننا تو پھر تو جو مرضی کریں, یہ مکھنچو اللہ نے آپ کے متھے لگا دیا ہے, اس کو نچوڑ لیں آپ جتنا نچوڑ سکتی ہیں, مانیں اس کی ایک بھی نہیں. لیکن اسلام کو اگر آپ مانتی ہو, اللہ کو اگر آپ مانتی ہو, تو اللہ کیا کہتا ہے؟ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ, ہم نے مرد کو عورت پر ایک درجہ, بولو نا, زیادہ دی. گھر میں سربراہ کس کو اللہ نے بنایا؟ یہ وہ چیزیں جو ہماری سوسائٹی سے نکلتی جا رہی ہیں. گھر میں سربراہ معذرت کے ساتھ کس مکھنچو کو بنایا؟ شوہر کو. تو سربراہ کا مطلب کیا ہے؟ اس کی ماننی ہے یا نہیں ماننی ہے؟ اس کی اطاعت کرنی ہے جائز باتوں میں, ناجائز باتوں میں یا اس اپنی استطاعت سے زیادہ باتوں میں نہیں. بعض لوگ بہت زیادہ بوجھ ڈال دیتے ہیں, وہ نہیں. جائز چیزوں میں گھر سے نکلتے ہوئے میاں سے پوچھنا ہے میں جا سکتی ہوں؟ گھر میں شوہر کی مرضی کے بغیر کوئی نہیں آ سکتا. شوہر اگر پسند نہیں کرتا کہ آپ فلاں سے بات کیا کرو, تو پھر عورت پر لازم ہے کہ وہ فلاں سے بات, بولو نا, نہیں. ہاں صلہ رحمی, قطع رحمی نہیں, ماں سے بات پر پابندی لگائے, یہ رائٹ اللہ نے میاں کو نہیں دیا. بہن سے بات پر پابندی لگا دیں, اگر اتنی کہ بار بار نہ کرو. بعض دفعہ فساد ہو رہا ہوتا ہے نا, بہنیں بھڑکا رہی ہوتی, میاں یہ کیسز بہت آ رہے ہوتے ہیں میرے پاس. شوہر کہہ رہا ہو تو بھی بہن سے, شوہروں کو تو ہم یہی مشورہ دیں, خام خواہ کی ٹینشن دینے کی ضرورت نہیں ہے, پابندیاں نہیں لگاؤ بلا وجہ کی. تم چنگیز خان کی اولاد میں ہو, تم کیا کر رہے ہو بیٹھ کے؟ شکر کرو بہن سے باتیں کر رہی ہے تو. لیکن لا کی بات کر رہا ہوں, قانون کی بات کر رہا ہوں. جو جائز پابندیاں, جس کا شوہر سمجھ رہا ہے کہ میرے گھر میں نقصان ہو رہا ہے, تو شوہر بیوی کو ماتحت کر سکتا ہے, پابندی, بولو نا, لگا سکتا. اب اگر جو عورت اللہ اس کے رسول کو مانے گی, وہ مانے گی میرا خدا اللہ ہے, تو وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے گی, شوہر کے لیے نہیں. کس کو خوش کرنے کے لیے؟ اللہ کو. کیونکہ نبی نے فرمایا وہ عورت جنت میں نہیں جا سکتی جس کا شوہر اس سے ناراض ہو. کسی معقول بات پہ, نامعقول کی بات نہیں کر رہے ہم. بعض میاں آڑے ترشے ہوتے ہیں, وہ فضول قسم کے. اور میرے بھائی, خواتین کو دو چار باتیں کر کے, ایک دو باتیں پھر اور کروں گا, کائنڈلی تھوڑا سا اور برداشت کر لیں مجھے. بچوں کے بارے میں ماں رائے دے گی اپنے میاں کو, یہاں پڑھانا ہے, یہاں نہیں پڑھانا, یہ بنانا ہے, وہ بننا ہے, فلاں جگہ شادی کرنی نہیں کرنی, رائے ضرور دے گی, اس کو پورا پورا حق ہے. اور شوہر کو چاہیے اپنی بیوی کے جذبات کا اس معاملے میں خیال کرے, لیکن آخری فیصلہ کس کا ہوگا؟ شوہر. وہ جو ڈن کر دے گا تو پھر عورت کو اس کی مخالفت کی اجازت نہیں ہے. اگر وہ کرے گی تو شریعت کی اصطلاح میں ناشزہ کہلائے گی. ناشزہ, نشوز کہتے ہیں شوہر کی نافرمانی. آئی بات سمجھ میں کہ نہیں آئی ہے؟ اچھا, تیسری بات, اولاد روک نہیں سکتے دونوں ایک دوسرے کی مرضی کے بغیر. شوہر کو اولاد چاہیے, بیوی یہ نہیں کہہ سکتی کہ مجھے نہیں چاہیے. بیوی کو اولاد چاہیے تو شوہر یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے نہیں چاہیے. اسلامی قانون یہی ہے, چاہے تیسرا ہو, چوتھا ہو, پانچواں ہو, آٹھواں ہو, چھٹا ہو, دسواں ہو. نسل دونوں کی پرمیشن کے بغیر کوئی بھی, بولو نا. اتنی انٹرفیئرنس ہو رہی ہے نا ہر معاملے میں. بیوی کے بجائے اماں کی چل رہی ہے گھروں میں, بیوی کی اماں کی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بچے کون سے اسکولوں میں پڑھیں گے؟ اکثر میں ایک واقعہ بتاتا ہوں, شوہر کی آمدن سے زیادہ اس پہ بوجھ ڈالا گیا جاتا ہے اسکولوں کا. ہمارے ایک دوست تھے, وہ ان کی وائف نے کہا کہ بچے ہمارے فلاں انگلش اسکول میں پڑھیں گے, اس کی فیس ٹھیک ٹھاک تھی نا. وہ کہہ رہا ہے یار میں نہیں اتنی افورڈ کر سکتا, اور کر بھی سکتا ہوں تو میں باقی چیزوں میں بہت پیچھے رہ جاؤں گا. تو دونوں کا کیس میرے سامنے آیا. میں نے کہا کہ دیکھو شوہر کی اطاعت آپ پر کیا ہے؟